السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم علماء کرام، عزیز طلباء اور دیگر سامعین کرام، آج ہم یہاں قرآن مجید کے نام سے جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العزت یہ قرآن حکیم کی عظمت ہمارے دلوں میں ڈالیں اور قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں، قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آج یہ دعاؤں بھری تقریب ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس لیے میں نے شروع میں دعا مانگی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں دعا سکھائی ہے، اور وہ دعا پڑھوں اور اس کا ترجمہ عرض کروں. اس سے پہلے ایک آسان سی بات آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دنیا کا کوئی کام کرانے کے لیے کسی افسر کے پاس جائیں اور کام بھی اسی نے کرنا ہو، تو ایسی صورت میں وہ افسر آپ سے یوں کہے کہ اپلیکیشن درخواست لکھ کر لے کر آؤ، کام بتاؤ کیا ہے. تو وہ درخواست لکھنے کے لیے جانے لگے تو افسر آپ کو خود بلا کے کہے پتہ نہیں کیا تم لکھ لاؤ گے، میں تمہیں الفاظ سکھاتا ہوں، وہ درخواست لکھو. اب وہ افسر خود درخواست لکھوا رہا ہے، آپ کو الفاظ بھی اسی افسر کے اور قبول بھی اسی نے کرنی، آخر میں سائن بھی اسی نے کرنی. اب بتائیں اس درخواست کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ نہیں. یعنی وہ بڑا افسر خود ہی درخواست لکھوا رہا ہے، خود ہی اس نے بعد میں اس پہ سائن کرنے، وہ کہے گا پتہ نہیں کیا کیا آپ لکھ لائے ہو بیچ میں، تو آپ نے خود لکھوایا. تو ہم ایک دعا مانگیں اور دعا کے الفاظ بھی اللہ نے سکھائے ہو اور قبول بھی اللہ نے کرنا، تو اس کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں نے وہ دعا مانگی، اور وہ دعا آج ہر ایک کی ضرورت ہے. جب میں دعا پڑھوں گا پھر دعا کا ترجمہ کروں گا نا، تو آپ کے دل سے آمین نکلے گی. اتنی اہم دعا ہے، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخر میں رحمان کے بندوں کا ذکر کیا، ان کی خصوصیات بتائیں. تو اس میں سے 13 خصوصیات اللہ نے وہاں بتائی ہیں رحمان کے بندوں کی. اس میں سے ایک خصوصیت اللہ نے یہ بتائی کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ یہ دعا مانگتے ہیں. اور وہ دعا کیا؟ والذین یقولون، وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا ہب لنا
من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ کروں گا تو آپ کے دل سے آمین نکلے۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آمین آمین۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا بھی امام اور رہنما بنا دے، اتنا اچھا بنا دے۔ اور جس انسان کے حق میں یہ دعا قبول ہو جائے نا، یعنی گھر والوں سے، اولاد سے، بچوں بچیوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے، وہ اس انسان سے آپ پوچھیں اس کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل گئی۔ بے شک۔ ورنہ انسان پیسہ کمائے، اچھی گاڑی، اچھا گھر، سب چیزیں آپ جمع کر لیں، اچھا کھانا، اچھا لباس، قیمتی کپڑے، قیمتی چیزیں گھر میں جمع کر لیں، پیسے کما کر، اور پھر گھر والوں سے، اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ملے گا تو یہ سب چیزیں بیکار نظر آئیں۔ میرے سامنے آ کر کہتے ہیں مولانا میں کما کر تھک گیا، میں نے جوانی شادی لگا دی، نہ مجھے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملی، نہ مجھے بچوں سے، بچیوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملی۔ اس کو سب چیزیں بیکار نظر آتی ہیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے بچوں سے، بچیوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے۔ یہ دعا مانگی میں نے، وہ دعا بھی کس نے کرنی ہے؟ اور قبول بھی کس نے کرنی ہے؟ اللہ قبول کرے، مانگے تجھے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا۔ بس اس نشست میں نا دو باتیں عرض کرنا مقصود ہے بس۔ نمبر ایک، یہ اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اے اللہ عطا فرما، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی کیا؟ نمبر دو، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی کیسے ہے؟ بس دو باتیں ذکر کرنی۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی کیا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں بیچارے، بڑے پڑھے لکھے لوگ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے۔ اور میں آسان الفاظ میں بتاؤں گا، ایک ایک کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ بچے آپ کا کہنا مانتے ہوں، اچھے کام کرتے ہوں، برے کام نہ کرتے ہوں، تو آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے گی، کہانی ختم ہو گئی۔ کوئی میں نے مشکل باتیں نہیں کرنی ہے، آسان بنا۔ بچے آپ کا، بچیاں آپ کا کہنا مانتی ہوں، اچھے کام کرتے ہوں، برے کام نہ کرتے ہوں، آپ کو دکھ نہ پہنچاتے ہوں، آپ کا حرام کا خیال کرتے ہوں، آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں تھی بس۔ اور یہ تو سمجھ میں آ گیا آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے، لیکن یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی کیسے ہے؟ اس کے لیے بھی دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ کے بچے اور بچیاں ہدایت پر ہوں گے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی، اگر ہدایت پر نہیں ہوں گے تو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ بات مکمل ہو گئی۔ ہدایت کی ضد، اس کا الٹ قرآن مجید میں ہے گمراہی، ضلالت۔ آپ ہر روز نماز کے اندر ہر رکعت میں اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن سے تو ناراض ہو گیا اور جو گمراہ ہو گئے۔ گمراہ سمجھ میں آیا؟ جو ہدایت پر نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے؟ گمراہ۔
تو جو گمراہ ہوتا ہے وہ ہدایت پر نہیں ہوتا۔ یہ دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے، دونوں نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ان کو منطق سبوں کو آتی ہے، منطق لاجک۔ یہ قضیہ حقیقیہ ہے، قضیہ حقیقیہ کے اندر دونوں چیزیں جمع بھی نہیں ہو سکتی، دونوں الگ بھی نہیں ہو سکتی۔ جیسے دن یہ دن ہے یا رات ہے، یا دن ہوگا یا کیا ہوگا، رات ہوگا۔ دن بھی ہو رات بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہو نہیں سکتا، دن بھی نہ ہو رات بھی نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے ایک ہوتا ہے روشنی اندھیرا، یا روشنی ہوگی یا اندھیرا ہوگا، روشنی بھی ہو اندھیرا بھی ہو ایسا ہو نہیں سکتا، اور اندھیرا بھی نہ ہو روشنی بھی نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ روشنی ہوگی تو اندھیرا، میں مشکل باتیں تو نہیں کر رہا، روشنی ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا تو روشنی نہیں ہوگی، ہدایت ہوگی تو گمراہی نہیں ہوگی، گمراہی ہوگی تو ہدایت نہیں ہوگی۔ یہ دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے کہ بندہ ہدایت پر بھی ہو گمراہ بھی ہو، یہ ہو نہیں سکتا، اور ہدایت پر بھی نہ ہو گمراہ بھی نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ الگ بات ہے کہ علماء موجود ہیں یہاں، من وجہ گمراہ ہو من وجہ ہدایت پر ہو، لیکن اس خاص بات کے بارے میں وہ ہو ہدایت پر بھی ہو گمراہ بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کو نشانیاں بتاؤں گمراہ، آپ کو خود پتہ چل جائے میرا بچہ اور بچی گمراہ ہیں کہ نہیں۔ نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہے، گمراہ ہے۔ ہدایت پر ہوگا تو نماز پڑھے گا۔ اگر آپ سے جھوٹ بولتا ہے گمراہ ہے، اگر سچ بولتا ہے تو ہدایت پر ہے۔ بچہ آپ کا کہنا مانتا ہے تو ہدایت پر ہے، نہیں مانتا تو کیا ہے، گمراہ ہے۔ کوئی مشکل باتیں نہیں کروں گا، ٹیڑھی میڑھی فلسفے بالکل سیدھی سیدھی بھائی۔ بچوں میں چاہتا ہوں، آج بچے بہت سارے بیٹھے ہوئے، میں چاہتا ہوں بچوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ ہم کیسے ماں باپ کو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ بچے کو خود بھی تو پتا ہونا چاہیے، اس لیے میں چھوٹے بچوں کی ذہنی سطح پہ رہ کے بات کروں گا، بڑوں کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ بچہ آپ کا کہنا مانتا ہو تو ہدایت پر ہے، اور نافرمان ہو کہنا نہ مانے تو مکمل گمراہ میں سے کس سلسلے میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ بال بچے نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ماں باپ کو دکھ پہنچاتے ہیں، تو قرآن پڑھنے کی طرح ہدایت پر ہیں، نماز پڑھنے کے اعتبار سے ہدایت پر ہیں، ماں باپ کا کہنا نہ ماننے کی وجہ سے اس مسئلے میں گمراہی میں۔ بچہ ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، حافظ بھی آپ نے اس کو بنا دیا، اور ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، دکھ پہنچاتا ہے، کیا ہے، گمراہ۔ ناراض نہیں ہونا کسی سے، نماز بھی پڑھ رہا ہے وہ وہاں اس طرف سے ہدایت پر ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے ہدایت پر ہے، حافظ قرآن ہو گیا جی ہدایت پر ہے، اس میدان میں ہدایت پر ہے، اور جو ماں باپ کو دکھ پہنچا رہا ہے اس بارے میں وہ کیا ہے، گمراہ ہے۔ کسی نے ناراض نہیں ہونا چاہیے، باتیں سمجھنی ہے، سمجھنی ہے۔ آج نا انسان نمازیں پڑھ کے سمجھتا ہے میں بس بہت نیک ہو گیا، متقی ہو گیا، بس میں ہدایت پر ہوں، ایسے ہی کام ہوا۔ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، قرآن پڑھ لیا، میں ذکر اذکار تسبیحات ماشاءاللہ، اور بیوی اس سے تنگ ہے، بیوی کو دکھ پہنچا رہا، بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا، یا جوان بچہ ہے نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، ماں باپ کو دکھ پہنچاتا ہے، کیا ہے، اس مسئلے میں گمراہ ہے۔
میرا خیال ہے بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہدایت کیسے ملتی ہے، اور گمراہی بالفرض اگر ہمارے کسی بچے یا بچی میں گمراہی ہے تو دور کیسے؟ اب یہ ہے بات اصل میں، اور آسان بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، ختم نبوت پر ہمارا پکا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت پورا معاشرہ گمراہی میں تھا، پورا معاشرہ گمراہ تھا، اور ہم نے اللہ کو بتایا ابھی میں آیت پڑھوں، پورا معاشرہ گمراہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کیے، اس معاشرے کو، پورے معاشرے کو گمراہی سے نکال دیا۔ 4 کام، اور جب وہ 4 کام بتاؤں گا نا قرآن مجید کی آیات سے، آپ میں سے ایک بندہ اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مولانا آپ بڑے مشکل کام بتائیں، میں نہیں کر سکتا۔ دعویٰ ہے انشاءاللہ، ایک بندہ نہیں کہہ سکے گا کہ مولانا یہ آپ جو کام بتا کے گئے ہیں مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا۔ ہر بندہ کر سکتا ہے، اس لیے کوئی بندہ نہیں کرے گا نا اللہ پکڑ کرے گا۔ 4 کام، اور جب ان 4 کاموں کی ضرورت پیش آ جائے نا، کسی بچے یا بچی کو گمراہ دیکھیں نا، اور آپ چاہتے ہیں اس کو ہدایت پر لانا، تو سورہ آل عمران 4 پارہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 164، آیت نمبر 164 164 تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں، آپ کو وہ 4 چیزیں معلوم ہو جائیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو گمراہی سے کیسے نکالا، ہم کیسے نکلیں، اپنے آپ کو کیسے نکالیں، اپنے بیوی بچوں کو کیسے گمراہی سے نکالیں۔ 4 کام۔ آیت پڑھنے لگا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ آیت کا ترجمہ کرنے لگا، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، البتہ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ آگے 4 کام بتائے، اور آیت کے آخری حصے کا، آخری جملے کا پہلے ترجمہ کر دوں۔ آخری جملہ میں نے پڑھا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، شان یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ سارے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے سارے لوگ گمراہی میں تھے۔ پھر اللہ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا 4 کام کروائے جس سے وہ پورا معاشرہ ہدایت پا گیا۔ اس معاشرے کے ایک ایک بندے کے لیے آپ پتہ کیا کہتے ہیں اپنی زبان سے؟ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم محنت کی، ان پر محنت کی۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کی کہ وہ سارے گمراہی سے باہر آ گئے، سب ہدایت پا گئے۔ 4 کام، اور میں نے عرض کیا کہ اس میں سے ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کہہ سکیں میں نہیں کر سکتا، بڑا مشکل ہے۔ نمبر 1، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته۔ پہلا کام، یتلو علیہم آیاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے نکالنے کے لیے پہلا کام کیا کیا؟ اللہ کے حکم سے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات تلاوت کر کے ان کو سنائیں،
تلاوت کلام پاک نمبر 1۔ پھر آپ کو پتہ ہے آج کی باتوں سے ایک اور بات بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ یہ تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم اپنے بچوں کو گمراہی سے کیسے بچائیں، 4 کام۔ اور آخر میں جب بات ختم ہونے لگے گی نا تو وہ پہلے سے آپ کو بتا دوں کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس مدرسے میں، اس ادارے میں یہ 4 کام ہیں۔ پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا مدارس میں کیا ہوتا ہے۔ 4 کام ہیں۔ نمبر 1 یتلو علیہم آیات، ابھی انعامات آپ نے دیے ماشاء اللہ، حافظوں کو، تلاوت کرنے والوں کو۔ تلاوت کلام پاک، اس سے گمراہی ختم ہوتی ہے۔ کیسے؟ فضائل قرآن مجید میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے فضائل اعمال کے اندر ایک حصہ ہے فضائل قرآن، اس کے اندر ایک حدیث لکھی ہے، بہت مستند حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد بالماء، کہ دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ قال وما جلاؤها یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کے زنگوں کو کیسے صاف کریں؟ فرمایا بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے موت کو زیادہ یاد کر کے۔ قرآن حکیم کی تلاوت سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ میں نے بڑا خوش ہوا یہاں حضرت مولانا مدی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا۔ یہ میرے دادا استاد تھے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ میں نے دورہ تفسیر مکمل کیا ہے شیراوالا گیٹ میں، اور مجھے پہلی تفسیر کا جو سبق پڑھا میں نے 1975، یعنی آج سے 48 سال پہلے، نصف صدی پہلے جو میں نے تفسیر کا پہلا سبق پڑھا وہ حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹے تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری۔ پھر اس کے بعد جب میں نے یہاں داخلہ لے لیا، میں نے تفسیر پڑھنی شروع کر دی، تو میرے پہلے استاد کون؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب، پہلے استاد 1975۔ اس وقت میں عالم بن چکا تھا، جامعہ میں مدرس تھا۔ جی اسپیکر چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو اس کے بعد حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت کے والد محترم، سبحان حضرت اللہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ سے عافیت سے سلامت رکھے، آمین اللہم آمین۔ تو ان کے والد محترم سے پھر میں نے پوری تفسیر پڑھی، سبحان اللہ۔ اور حدیث کی اجازت بھی ملی، سبحان اور وہ پوری تفسیر میں نے حرف بحرف لکھی۔ اللہ۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ نے چند سال پہلے وہ میری لکھی ہوئی تفسیر پوری کی پوری چھپوا دی۔ سبحان اللہ۔ آج وہ 3 جلدوں میں وہ میری لکھی ہوئی تفسیر موجود ہے، تفسیر محمود۔ اس کے اندر ٹائٹل کے اندر برق پلٹیں گے، اندر لکھا ہوا ہے میرا نام۔ میں رشتہ بتا رہا تھا مولانا مدعی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا استاد، میرے استاد کے۔ تو دل کا زنگ کیسے صاف ہوتا ہے؟ نمبر 1 کام، اصل میں مجھے نا جامعہ شفیہ میں عادت پڑی ہوئی ہے سبق یاد کرانے کی، 48 سال ہو گئے، 1975 سے میں نے جامعہ شفیہ میں سبق پڑھانا شروع کیا، 48 سال ہو گئے، نصف صدی، اس وقت آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ دل کا زنگ، اب یہ آواز آ جائے گی ویسے۔
تو دل کا زنگ کیسے صاف ہوتا ہے؟ تلاوت کلام پاک سے۔ اور دل کا زنگ اگر آپ نے دیکھنا ہو نا، آپ خود دیکھ سکتے ہو، خود محسوس کر سکتے ہو دل کے زنگ کو۔ آج پتہ نہیں کیا ہے مولانا، آج کل نہ میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا۔ لوگوں کے جملے سنیں، پہلے میں نماز پڑھتا تھا، آج کل میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ جب پڑھتا تھا دل پہ زنگ نہیں تھا، آج نہیں پڑھتا تو دل پہ کیا لگا؟ زنگ لگا۔ میں نے بتایا ایک ایک بندہ سمجھے گا، آپ دوسرے کے دلوں کو نہیں جھانکنا، اس کو دل کو زنگ لگا کہ نہیں لگا، میں ذرا چیک کروں۔ اللہ کے بندے پہلے اپنے دل کو دیکھ۔ یہ جو دوسرے کے دلوں میں زنگ تلاش کرتے ہیں نا، ان سے خود گمراہ ہے۔ ناراض نہیں ہونا، بار بار عرض کر، ناراض نہیں ہوتے، ناراض ہو بھی جائے تو خیر ہے، درمیان میں کیسا جاتا۔ جو دوسروں کے دلوں میں جھانکتے ہیں نا، اس کے دل کو زنگ لگا، چیک کروں ذرا، یہ خود گمراہ ہے۔ اپنے دل کو دیکھیں، تلاوت کرنے کو دل نہ کرتا ہے، دل صاف ہے۔ قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، دل کے کیا لگا ہوا ہے؟ ماں باپ کا کہنا مانتا ہے وہ بچہ یا بچی تو اس کا دل صاف ہے، اور اگر ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، نافرمانی کرتا، ان کو دکھ پہنچاتا ہے، اس کا دل کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ زنگ لگا ہوا ہے۔ بڑی اچھی طرح سمجھا آپ نے، دل پہ زنگ کب لگتا ہے، کیسا ہوتا ہے دل کا زنگ، ایک ایک کو سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، الحمدللہ۔ گناہ کی چیز میں مزہ آئے، گناہ کی چیز میں، گناہ کے کام میں مزہ آئے، دل پہ زنگ لگا ہوا۔ اچھے کام میں مزہ آئے، دل پہ زنگ۔ کوئی مشکل باتیں تو نہیں کر رہا؟ جی صحیح۔ دل صاف ہوگا تو ہدایت اسی کو کہتے ہیں، دل پہ زنگ لگا ہو اسی کو گمراہی کہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سارے علماء، یہ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، آگے ان کے پورے خلفاء اور یہ پورے مدارس اور یہ پورے علماء، ساری زندگی دوسروں کے دلوں کو صاف کرنے میں لگا ہے۔ دل صاف ہو جائے کسی کا، دل کا زنگ صاف ہو جائے تو قرآن کی تلاوت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل کا زنگ صاف ہوتا ہے، بندے کو ہدایت ملتی۔ اور قرآن حکیم کی جہاں تلاوت کی جاتی ہے، میں نے کہا نا آنکھوں کی ٹھنڈک، اگر آپ کو گھر میں سکون ملے تو وہ گھر آنکھوں کی ٹھنڈک، اگر گھر والے بیوی بچوں سے آپ کو سکون ملے، آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ کی رحمت آپ کے گھروں پہ ہو تو کیا ہوگا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اللہ کی رحمت نہ ہو پھر ٹھنڈک آ جائے تو والی وجہ نہیں ہوتی۔ اب میں فضائل قرآن شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ جو لکھی، اس کا اب میں ایک اور حدیث سنانے لگا ہوں۔ تلاوت کو سمجھیں، تلاوت کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو، حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو اس گھر کو رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اس گھر پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، انزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون نازل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کر کے تلاوت کرو۔ تلاوت، آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہیں، گھر میں تلاوت کیجیے اونچی آواز سے، گھر میں تلاوت کیجیے اونچی آواز سے، دل دل میں نہیں، دل دل میں پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے، ناراض نہیں ہونا۔ بعض لوگ ہوتے نا قرآن خوانی کر رہے تو کسی مجلس میں جائیں، کسی مجلس میں جائیں قرآن خوانی ہو رہی ہوتی، پارے کھول کے نا جیسے اخبار کا نہیں مطالعہ کرتے ایسے مطالعہ کرتے، ہونٹ بھی نہیں ہلتے، اور یوں پارہ پڑھ لیا، 2 پارے پڑھ لیے، 3 پارے، اللہ کے بندے تلاوت نہیں ہے، یہ تو مطالعہ کیا، ثواب اس کا بھی ہوتا ہے، لیکن تلاوت کا ثواب تلاوت کب ہوتا ہے؟ جب انسان پڑھتا ہے، ہونٹ ہلاتا ہے، دل دل میں پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے، ہونٹ بھی نہ ہلیں، تلاوت نہیں کہتے، تلاوت تھوڑی سی آواز نکال کے اتنا آپ کو سنائی دے کر۔
ईमानदारी से बताएं, इतने बड़े बड़े उलमा मौजूद है, मुफ्ती जान मौजूद है माशाल्लाह। जो बंदा दिल दिल में नमाज पढ़ते हुए दिल दिल में सुन्नतें पढ़ रहा है ना, दिल दिल में किरात करे, उसका फर्ज अदा हो जाएगा? नमाज नहीं होगी, पढ़नी पड़ेगी पूरा वाक़या, सूरत भी मिलानी पड़ेगी इमाम के पीछे। खामोश, इमाम के पीछे खामोश, इमाम के पीछे दिल दिल पढ़, तो तिलावत नहीं की। गुमराही से बचाने के लिए पहला काम तिलावत कलाम पाक, पहला काम तिलावत कलाम पाक। खुद तिलावत कीजिए, बीवी बच्चों को पाबंद कीजिए, तिलावत सिखाइए। घर में कोई बच्चा और बच्ची ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको कुरान की तिलावत करना। आप कहोगे जी बगैर समझे, समझ में तो इनको आया नहीं, तर्जुमा पढ़ा नहीं, कोई तर्जुमे की बात बाद में करूंगा, पहले तो सिर्फ क्या तिलावत, कोई तर्जुमे की बात नहीं। कुरान को समझना है, उस पर अमल करना नहीं करूंगा बात। अभी तो मैं क्या कह रहा हूँ, तिलावत कुरान। सिर्फ तिलावत। इसका दिल का जंग साफ होगा, आपके बच्चे और बच्ची का दिल का जंग साफ होगा, घर पे अल्लाह की रहमत होगी, सुकून होगा उस घर में। सिर्फ क्या करके मैं अर्ज कर रहा था कि वो सब जामे में आदत पड़ी हुई है सबक याद कराने की। ये भी बयान नहीं हो रहा, सबक हो रहा। बात तलबा होते हैं वो बाद में बयान के बाद में कहते उस्ताद जी आप तो बयान क्या करें, आप सबक पढ़ाते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, खाली तकरीर कर दी, मजा आ गया, बस वो मजा आ गई, अमल की तौफीक नहीं हुई। बात तो तब है ना जब बयान सुनने के बाद अमल की भी तौफीक पता तो चले हमने क्या करना है। सारा बयान सुन के पता ही नहीं चला क्या करना है। नंबर 1 तिलावत कलाम पाक। नंबर 2 यतलू अलैहिम आयातिही के फौरन बाद व युज़क्कीहिम। आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने लोगों को गुमराही से निकाल कर हिदायत पर लाने के लिए दूसरा काम क्या करवाया, वो युज़क्कीहिम, इनके नफूस को पाकीज़ा बनाया। तज़किया नफ्स, तज़किया नफ्स। ये तज़किया नफ्स क्या होता है, एक एक को समझ में आएगा इंशाअल्लाह। तज़किया नफ्स क्या होता है, 2 जुमलों में बात मुकम्मल हो जाएगी। मौलाना अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह तज़किया नफ्स के बादशाह थे। क्योंकि अभी हजरत के हालात पढ़ने हो ना, मौलाना अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात कभी पढ़ने हो। मर्द मोमिन, फिरोजुद्दीन साहब की किताब है, अब्दुल वहीद साहब की मर्द मोमिन किताब पढ़े, तब अपने आपको नाम समझ में आएगा कि क्या चीज क्या है। नाम उस किताब का मर्द मोमिन काम मिल जाते। तज़किया नफ्स, ये तज़किया नफ्स क्या होता है जिसके जरिए आपको आपके बच्चों से आंखों की ठंडक मिलेगी। इम्तियाज साहब मेरे पास 1 मिनट के लिए आज मैं इनको एक बात कह दूँ। तज़किया नफ्स क्या होता है, 2 जुमलों में बात मुकम्मल हो जाएगी। तज़किया नफ्स 2 जुमलों में बात मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह, और एक एक को समझ में आएगा तज़किया नफ्स क्या होता है। एक इंसान के अंदर से बुरी सोचों, बुरे ख्यालात, बुरी सोचों, बुरे रवैया बिहेवियर, किससे किस तरह बात करनी है, किस तरह अदब करना है, क्या कहना है। बुरी सोचों, बुरे रवैयों, बुरे अखलाक, बुरे अमाल, बुरी आदतों को इंसान के अंदर से निकालना, अच्छी सोचें, अच्छे रवैये, अच्छे अखलाक, अच्छी आदतें इंसान के अंदर पैदा करना, तज़किया नफ्स मुकम्मल होगी। इसके अलावा कोई तज़किया नफ्स कुछ नहीं, कुछ नहीं। बहुत आसान अल्फाज, बुरी सोचों को इंसान के अंदर से निकालना। बेटा ये आपकी अच्छी सोच है,
नेगेटिव सोच है, उससे मैं बदला लूंगा, उसको यूं करूंगा, फलां करूंगा। ये क्या है? बुरी सोच। बुरी सोचों को इंसान के अंदर से निकालना, बुरे रवैयों को इंसान के अंदर से निकालना, उससे लड़, उससे झगड़, उसको गाली दे, उससे बदतमीजी कर, ना, निकालना इंसान की जात में। बुरी सोचों, नौजवान भी अच्छी तरह समझे तज़किए नफ्स क्या होता है। बुरी सोचों, बुरे रवैयों, बुरे अखलाक, बुरी आदतों को इंसान के अंदर से निकालना, अच्छी सोचें, अच्छे रवैये, अच्छे अखलाक इंसान के अंदर पैदा करना, तज़किए नफ्स मुकम्मल हो गया। और ये सारी जिंदगी का काम, सारी जिंदगी का काम। बेटे ये ना करो गलत बात, बेटे ये करो अच्छी बात, बेटे ये गुनाह की बात, बेटे ये नहीं करना, हाँ, सारी जिंदगी। और ये बंदा खुद नहीं कर सकता ये वाला काम, तज़किया नफ्स। इसके लिए कोई बाहर का बंदा होगा तो वो करेगा, जिसका अपना भी तज़किया नफ्स हो गया हो। किसी बंदे को पता ही नहीं कि ये बुरा काम है, वो आपको कैसे रोकेगा? उसको सारा पहले खुद पता होगा ना कि ये बुरा काम है, अच्छा काम है, तो वो आपको बताएगा ना। और वो हमारे बुजुर्ग, हमारे मशाइख, कोई बालिग नौजवान, कोई बालिग बंदा आप में से ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका किसी न किसी बुजुर्ग से ताल्लुक ना हो। बैठ में करे, बैठ करना सुन्नत, लेकिन इस्लाह करवाना फर्ज, तज़किया नफ्स फर्ज। वो नहीं करेगा बंदा गुमराह होगा। बैठ में करे किसी से, सारी जिंदगी नहीं करे, गुनाह नहीं होगा, सुन्नत। लेकिन इस्लाह करवाना क्या है? फर्ज। इसलिए किसी न किसी बुजुर्ग से ताल्लुक हो। आप पता लोग मेरे से पूछते हैं, मौलाना आज का तो बुजुर्ग ही कोई नहीं मिलता। तो बड़ा सवाल है। और जब मैं बताता हूं तो कहते हैं तो बहुत सारे हैं। हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास ना एक बंदा आया, तो 3 दिन रहा। जब वो एक दिन कहने का मैं जा रहा हूँ, तीसरे दिन कहने का मैं जा रहा हूँ, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आप आए क्यों थे, कैसे जा रहे हैं? कहने लगे मैं आया था आपसे बैत करने के लिए। 3 दिन मैं रहा हूं आपके पास, एक भी करामत आपसे नहीं देखी। आप कैसे बुजुर्ग? किसी काम का बुजुर्ग नहीं, करामत ही कोई नहीं दिखाई। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के अल्फाज सुनने वाले हैं, कहने लगे 3 दिन तो मेरे पास रहे, तुमने मेरे अंदर कोई गुनाह देखा? तुमने मुझे कोई खिलाफ सुन्नत काम करते हुए देखा? कहने लगे नहीं। हज़रत ने फरमाया ये सबसे बड़ी करामत है। हज़रत के अल्फाज हैं, ये सबसे बड़ी करामत। आपके मस्जिद के इमाम साहब, खतीब साहब, आलिम है, गुनाह कबीरा तो नहीं करते, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तो अपना फिर बना देते हैं, उनसे इस्लाह करवा दिया करें। हर मस्जिद के इमाम साहब माशाअल्लाह, हर इमाम, हर आलिम, इसके लिए आलिम होना भी जरूरी नहीं। हाँ, आलिम होना भी जरूरी नहीं तज़किया नफ्स के लिए। हमारे हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब दामद बरकत, अल्लाह उनके साहिबों से रहमत, उनके शेख आखिरी तो है कौन थे? हजरत मौलाना डॉक्टर अब्दुल्लाह आरिफी रहमतुल्लाह, जो थानवी के खलीफा थे। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे, आलिम नहीं थे। किसके शेख की बात कर रहा हूँ? मौलाना तकी उस्मानी साहब दामद बरकत, उनकी शेख क्या थी? होम्योपैथिक डॉक्टर, क्लिनिक में बैठे, आलिम नहीं थे। मेरी भी कोशिश, ये सारे कितने असातिज़ा बैठे, सूफी सरवर साहब रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस जामिया शफीया, उनके शेख पता है कौन थे? हज़रत हाजी शरीफ साहब रहमतुल्लाह, मुल्तान वाले।
میرے بھی وہ شیخ تھے اس وقت، حضرت کے شیخ تھے، میرے بھی شیخ تھے. اور بتاؤں وہ کیا تھے؟ اسکول ماسٹر، عالم نہیں تھے. حضرت حامی کے خلیفہ بڑے غلاموں سے. میرے آخری شیخ اور میرے جن کا میں خلیفہ بھی ہوں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، حضرت مولانا نفیس الحسین شاہ صاحب. انہوں نے خلافت بھی عطا کی میرے جیسے نالائق انسان، اور وہ عالم نہیں تھے، وہ خطاب تھے، خوش نویس تھے، عالم نہیں تھے. حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. ان سے پہلے میرے جو شیخ تھے نا وہ تھے، میری پہلی بیعت جو ہوئی ہے نا، پہلی بیعت میں حضرت مولانا یوسف قادری رحمہ اللہ 1964 میں 1964 بلال بارک مرکز میں نے وہیں سے ایک کیا. اس وقت میں درجہ اولا میں کتاب پڑھا. جس دن حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا اس دن میرا ایک نحویر، اس وقت نحو نہیں ہوتی تھی، نحویر میں میرا سبق تھا مناصرف کا، اسباب مناصرف نو ہوتی. اس دن انتقال ہوا. پھر ان کے وصال کے بعد میرا اصلاحی تعلق قائم ہوا حضرت بابا نجم احسن صاحب سے، جو کراچی میں تھے، بابا نجم احسن صاحب، اور وہ حضرت حامی کے خلیفہ تھے. اور ایک بات بتاؤں، وہ بیرسٹر تھے، وکیل، بیرسٹر، عالم نہیں تھے، حامی کے خلیفہ. اسی میں بتا کھل کے بول رہا ہوں، تزکیہ نفس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا اپنا تزکیہ نفس ہو چکا، چاہے وہ اسکول ماسٹر، چاہے وکیل، چاہے وہ خوش نویس، چاہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر. خود اس کا بزرگ سے تعلق ہو، خود اس کی اصلاح ہوئی ہوئی ہو، آپ کی اصلاح بھی کرے گا اور آپ کو انشاءاللہ تزکیہ نفس کر کے چھوڑے گا. آپ کی سوچیں بھی درست کرے گا، آپ کے اعمال بھی درست کرے گا، آپ کی عادتیں بھی درست کرے گا. آپ کا تعلق تو ہو کسی بزرگ سے. بزرگ سمجھ میں آئے؟ اب تو میرا خیال آپ کو ڈھیروں نظر آئے گا. ہاں، یہ میں جواب دیتا ہوں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں آج کل تو بزرگ ہی نہیں ملتے، مولانا کہاں جائیں. اللہ کے بندے ہیں. پھر جب میری بات پوری سن لیتے ہیں کہتے پھر تو بزرگوں کی لائن لگی ہوئی ہے. میں کہتا آپ سمجھے ہو. اب جامعہ شریف ہے کہ مدرس اللہ کا ولی، جتنے آپ کے گھر مولانا مولانا ماشاء اللہ ان کے سامنے کہتے کوئی تعریف نہیں ہے، ان کی اپنی اصلاح ہوئی بھی ہے. یہ اسد اللہ ماشاء اللہ ابھی کھڑے ہو کے بات کرو، مولانا اسد اللہ سے ان سے بیعت کرو، ان سے اصلاح کرو. قدر نہیں ہے نا ہمارے پاس. گھر کی مرغی دال برابر، گھر کی مرغی دال برابر. دیکھیں پاس رہ کر دیکھیں اس شخص کی کیا اس کی اپنی اصلاح ہوگی، کیا یہ جھوٹ بولتا ہے، کئی گناہ کے کام کرتا ہے، 8 وقت نماز پڑھتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کی اپنی اصلاح ہوئی بھی، آپ اس سے تعلق جوڑ لیں، آپ کی اصلاح کریں. یہ ہم کے پاس موجود ہے. دور کہاں جاتے ہیں؟ کتنے کام ہو گئے گمراہی سے بچنے کے لیے. دو کام یاد رکھنا. تلاوت کلام پاک روزانہ کریں، چاہے 5 منٹ روزانہ کریں. میرے پاس بہت سارے ماشاءاللہ آتے ہیں، بیٹھ ہو جاتے ہیں، کہتے استاد جی کوئی تسبیحات وغیرہ بتائیں. میں نے کہا جی 5 وقت نماز، گناہوں سے بچنا اور 5 منٹ روزانہ تلاوت. پھر وہ آ جاتے ہیں 1-2 سال کے بعد کہتے ہیں استاد جی وہ آپ نے کوئی تسبیحات نہیں بتائی، ذکر اذکار. میں نے کہا 5 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں روزانہ. استاد جی تو چھوٹ جاتے ہیں. میں نے اللہ کے بندے 5 منٹ تلاوت کے لیے ہے نہیں، میں تسبیح بھی کون سی بتاؤں. نماز پڑھتے ہیں نہیں استاد جی بس وہ ایک آدھ قضا ہو جاتی ہے. اللہ کے بندے تسبیح بھی کر.
پہلے فرض تو پورا کرو. تسبیح سن، تسبیح بیکار ہونا سمجھ میں آیا؟ تسبیح تو نفل ہے نا، سنت. نماز فرض ہے، فرض پڑھتا نہیں، نفلوں کے پیچھے پڑ جاتا. آپ کے دسترخوان پر کھانا لگا ہوا ہے، روٹی اور سالن آپ کو نہ ملے، چٹنیاں اور سلاد آپ کو دے دیں، کھا لیں گے نا، راضی ہو جائیں گے نا. وہ نفل ہے نا. بس تو روٹی سالن ہے نا، کبھی بھوک لگ رہی ہوگی آپ کو، اس لیے سمجھ میں آ جائے گا اچھی طرح فرض کیا ہے اور نفل کیا ہے. تسبیحات دبا کے اس کو دکھ پہنچا، اس کو دکھ پہنچا، حرام کھا، ہاتھ میں تسبیح گھوم رہی ہے، اس کو گالی نکال، اس کو جگڑ، اس کو ہاتھ میں تسبیح گھومنا رہتا ہے، مذاق اڑا رہا ہے اللہ کے نام کا، مذاق اڑا رہا ہے، ناراض نہیں. ساتھی کو جملہ بھی یاد رکھے، ہو جائے تو گمراہی سے بچانے کے لیے کتنی چیزیں؟ ایک تلاوت کلام پاک روزانہ پابندی سے کیجیے، بچوں کو بھی پابند کروائیں. نمبر 2 تزکیہ نفس. نمبر 3 یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. تیسرا کام ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ان کو کتاب اللہ سکھائیں، کتاب اللہ کو سیکھنے سکھانے کا کام کریں. خالی ترجمہ نہیں، ترجمے کے بغیر تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا نا. خالی ترجمہ کیوں نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عربی آتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، صحابہ کو ترجمہ سمجھ میں آ جاتا تھا. جب ترجمہ سمجھ میں آ جاتا تھا پھر وہی وعلمہم الکتاب کیا ہے، وہ کتاب اللہ کیا سکھاتے تھے. ترجمہ خالی نہیں، آگے بھی بات سمجھنی. ترجمہ کے بغیر تو قرآن سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. ترجمہ تو فرض واجب کے درجے میں ہوتا ہے. نہیں سمجھے گا عمل کیا کرے. یعلمہم الکتاب، کتاب اللہ کو سکھائیں. کتاب اللہ کو سکھانے کے اندر 5 چیزیں، پورا دین، پورا 5 چیزیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. 5 چیزیں. ان 5 چیزوں سے، ان 5 چیزوں میں سے، ان 5 چیزوں کے علاوہ اگر کوئی چیز ہوگی نا تو میرے محترم وہ دین نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا. دین نہیں ہوگا. دین کیا؟ 5 چیزیں: ایمانیات، عقائد درست، عبادات، نماز روزہ زکوٰۃ، معاملات، لین دین، سودا وغیرہ، خرید و فروخت، معاشرت، رہنا سہنا، کھانا پینا دین کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، اخلاق، عادات. ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. میں پھر کہوں گا ان 5 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز ہوگی نا وہ دین نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا. سوچیے گا بیٹھ کر آرام سے، پھر کوئی چیز معلوم ہو جائے نا تو مجھے پوچھ لیجیے گا. دعویٰ کر رہا ہوں 5 چیزوں کے علاوہ دین نہیں ہے. اس لیے ہمارے اس بیان میں بھی یہ 5 چیزیں ہیں. میرا کوئی بھی بیان جمعے کا ہوتا ہے 5 چیزوں کے بغیر ہوتا ہی نہیں. 5 چیزیں جمعے میں ہوتی ہیں کیونکہ وہ دین بیان کرنا ہے، اور ان 5 کے علاوہ جو ہوگا وہ دین بالکل دین نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ سکھاتے تھے. قرآن مجید میں ہے اقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، لیکن نماز کا پورا طریقہ قرآن مجید میں نہیں ہے. ظہر کی کتنی رکعتیں، عصر کی کتنی رکعتیں، کب وقت شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، یہ تو قرآن مجید میں نہیں ہے. یہ تو سکھایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، سارے احکام سکھائے جو سنت میں موجود ہیں، حدیث میں موجود ہے. نمبر 4 آخری کام والحکمت، اور دانائی سکھائیں. حکمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں سے گمراہی کو کیسے ختم کیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو حکمت اور دانائی سکھائی. 4تھا کام کیا ہو گیا؟ دانائی سکھانا، حکمت سکھانا. حکمت کی بڑی تفسیر ہے ماشاءاللہ. ان ساری تفسیروں کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں ایک جملے میں.
جس چیز کو اللہ نے دانا کون ہے؟ حکمت والا کون ہے؟ دانا کون ہے؟ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دے دیا اس کو حلال سمجھے، جس کو حرام قرار دے دیا اس کو حرام سمجھے، دانائی مکمل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دے دیا اس کو حلال سمجھے، جس کو حرام قرار دے دیا اس کو حرام سمجھے، یہ دانائی ہے۔ بڑی ڈگریاں حاصل کر لی اور بلا عالم بھی بن گیا، حافظ بھی بن گیا، ایم اے بھی کر لیا، ایم ایس سی کر لی، پی ایچ ڈی ایم فل کر لیا، بڑا ڈاکٹر انجینئر بن گیا، حلال کو حلال نہیں سمجھ رہا، حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا، یہ اللہ کے نزدیک دانا نہیں ہے۔ پڑھا لکھا ہے، دانا نہیں ہے۔ دانائی کیا ہے؟ آپ کا بچہ دانا کب ہوگا؟ جب حلال کو حلال سمجھے گا، حرام کو حرام سمجھے گا، جو غلط بات ہے اس کو غلط سمجھے، جو صحیح ہے اس کو صحیح سمجھے، اچھی بات کو اچھا سمجھے، بری بات کو برا سمجھے، یہ دانائی ہے۔ آپ اپنے بچے میں آج بچے اور بچی میں اچھائی اور برائی میں تمیز اس کے اندر پیدا کر دیں کہ وہ دیکھ کر پہچان لے کہ یہ اچھا ہے اور برا ہے۔ یہ میڈیا، یہ نیٹ، یہ فلاں سوشل میڈیا کہیں چلا جائے، قیامت تک پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وجود میں آئیں گی۔ اگر آپ نے اپنی نئی نسل کو اچھائی اور برائی میں تمیز یعنی حکمت سکھا دی، یہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، یہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ کتنے کام ہو گئے؟ چار۔ آیت کا آخری حصہ پڑھ کر اجازت چاہوں گا۔ آیت کا آخری حصہ پتہ کیا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ شان یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ سارے لوگ کیا تھے؟ کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے لوگ گمراہی میں تھے۔ کس طرح گمراہی سے نکالا؟ چار کام: تلاوت کلام پاک، قرآن کو پڑھنا سکھایا، نمبر 2 تزکیہ نفس، نمبر 3 قرآن میں کو کتاب اللہ کی تعلیم، نمبر 4 حکمت اور دانائی۔ یہ 4 کام سکھائے، وہ پورا معاشرہ گمراہی میں سے نکل آیا، معاشرہ گمراہی میں سے نکل آیا۔ آپ نے غور کیا یہ جو ان بچوں پہ بھی انعامات تقسیم ہوئے ہیں، یہاں اس ادارے کے اندر یہ 4 کام ہوتے ہیں۔ بڑے راز کی بات میں نے بتائی ہے۔ کیوں بھیجے ہم اپنے بچوں کو مدرسے؟ کیوں بھیجے ان دینی اداروں میں؟ تلاوت کلام پاک کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، کتاب اللہ سیکھنے سکھانے کے لیے، حکمت اور دانائی سکھانے کے لیے۔ یہ 4 چیزیں آپ اپنے بچوں کو سکھا دیں، اس کے بعد آپ اس بچے کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، MBBS ڈاکٹر بنائیں، آپ اس کو IT کا ماہر بنائیں، یہ گمراہ نہیں۔ لوگ مجھ سے بہت پوچھتے ہیں، جب پتہ نہیں کس یونیورسٹی میں باہر سے سب جگہ سوال کرتے ہیں، یہ مولانا مدارس سے لوگ ڈاکٹر انجینئر کیوں نہیں پیدا کرتے؟ میں پتہ کیا جواب دیتا ہوں؟ یہ اس کام کے لیے ہے نہیں، یہ اس کام کے لیے ہے نہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں، آپ کپڑے دھونے والی مشین میں گوشت بناتے ہیں؟ کپڑے دھونے والی مشین میں گوشت بناتے ہیں، قیمہ بناتے ہیں، سالن بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ کس کے لیے ہے؟ کپڑے دھونے کے لیے۔ یہ مدارس انجینئر ڈاکٹر بنانے کے لیے ہے ہی نہیں۔ آپ کا سوال بیکار ہے۔ انجینئر ڈاکٹر کیوں نہیں بناتے؟ اللہ کے بندے، اس کام کے لیے نہیں ہے۔ یہ کس کام کے لیے ہے؟ ہدایت دینے کے لیے۔ 4 کام، تلاوت کلام پاک۔ بہت بڑے سوال کا جواب دیا ہے۔ جی مدارس انجینئر ڈاکٹر کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ اللہ کے بندے، واشنگ مشین میں سالن نہیں بنتا، نہیں سمجھ میں آگے اچھی طرح۔ یہ اس کام کے لیے نہیں ہے۔ یہ مدارس کس کام کے لیے ہیں؟ ہدایت کے لیے۔ 4 کام کرتے ہیں یہ 4 کام ابھی بتایا میں نے۔ آپ میں سے ایک نہیں کھڑا ہو کے کہہ سکتا مولانا یہ کام نہیں ہوتا۔ تلاوت یہ سکھاتے ہیں، تزکیہ نفس یہ کرتے ہیں، ڈانٹ کے سارے بندے بنایا ہوئے یہ گناہ کے کام نہیں کرتے، یہ لڑتے جھگڑتے نہیں، گالیاں نہیں نکالتے، قرآن پڑھتے، یہ گناہ کے کام نہیں کرتے۔ اپنی زندگی کو قریب سے دیکھیں بچوں کی، یہ حلال حرام کو سمجھتے ہیں، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے سمجھتے ہیں، ان کو پڑھایا گیا، ان کو تربیت دی گئی۔
4 काम। फिर इसके बाद आप बनाए बच्चों को डॉक्टर, चाहे इंजीनियर बनाए, चाहे IT का माहिर बनाए, PhD करवाए, MPhil करवाए, लेकिन ये 4 कामों में से कोई मिस नहीं होना चाहिए, वरना ये बच्चा गुमराह होगा, ये डॉक्टर भी गुमराह होगा, ये इंजीनियर भी गुमराह होगा। तो मदारिस डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए नहीं है ही नहीं, इनका काम ही नहीं है, ये इनका मकसद ही नहीं है। तो आप बनाए, उसके बाद दरवाजे खुले, ये बच्चे हाफिज बन जाए, आलिम बन जाए, उसके बाद दुनिया के किसी शोबे में डाल दें, बड़े आगे निकलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाफिज बच्चे सारे नहीं होते। मैं 13 साल ये अपने जना मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, डॉक्टर MBBS 13 साल, 30 साल मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया, 8 साल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में BDS डॉक्टर्स को पढ़ाया। मेरी बात में तवज्जो थी। जो मेरी क्लास में हाफिज बच्चा होता था, सबसे ज्यादा कमाल का, सबसे ज्यादा शरीफ, सब उस्ताद उससे खुश होते थे, सबसे ज्यादा ज़हीन वही होता था। हाँ ये हाफिज बच्चों के लिए तो आगे सारे दरवाजे खुले, बनाए इनको डॉक्टर इंजीनियर, आलिम भी बनाए, मुहद्दिस भी बनाए, मुफस्सिर भी बनाए, सब कुछ बनाए, सारे दरवाजे खुले। सबसे पहले जो दुआ मांगी थी वो आखिर में फिर दुआ मांगी, सबकी जरूरत है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन। है अल्लाह, तर्जुमा कौन से हम दुआएं पढ़ते हैं, दुआएं मांगते नहीं, क्योंकि तर्जुमा नहीं आता। तर्जुमा सुनेंगे, आमीन दिल से निकलेगी। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन। है अल्लाह, हमें अपने घर वालों से, अपनी बीवी बच्चों से, बच्चों से आंखों की ठंडक करता। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।